جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ سے خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی آج بنانے لگی ہوں یہ فروزن کوفتے اور آلو۔ تو بس یہ جلدی جلدی بننے والا کام ہے۔ یہ میں نے لہسن، پیاز، ادرک اور ٹماٹر، سبز مرچیں، گلے کو لگ گیا ہوا، ان کا مسالہ بنایا میں نے، نمک مرچ ہلدی ڈال کے۔ تھوڑے آلو بھونوں گی۔ کوفتے میں نے پہلے فرائی کر کے، یہ فروزن ہے، میں نے پہلے فرائی کر کے تو رکھ لیے ہیں۔ یہ میں فرسٹ ٹائم بنانے لگی ہوں۔ جاتے ہیں نا جب مارٹ سے تو لے کے آئی تھی، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں ہم بھی، لوگوں کی زندگی آسان ہے، تھوڑی سی ہم بھی کر لیں۔ تھوڑے آلو میں بھون کے یہ دیکھیں گھی چھوڑ دیا مسالے نے، اور آلو تقریباً بھون گئے ہیں، باقی تو پکیں گے۔ تو کوفتے میں ابھی نہیں ڈالوں گی، آلو میں عام طریقے سے بنا لوں گی جیسے بنتے ہیں مسالہ بھون کے۔ اس میں تھوڑا میں نے کڑی پتہ بھی ڈالنا، مجھے یاد بھول گیا مسالہ بھونتے ہو کے ڈالنا، اور باقی چیزیں ڈالیں گے۔ چلو بہت زیادہ گریوی نہیں رکھنا میں چاہتی، لیکن دیکھیں اب ڈال دیا پانی، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ جی آلو تو ہو گئے ہیں تیار، اور گریوی بھی دیکھ لیں، نہ تو پتلی ہے تو نہ بہت گاڑھی ہے، مناسب ہے۔ تو نمک تھوڑا ہلکا ہے، لیکن میں نے ابھی اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ کوفتے تو میں نے نہیں نا چکھے ہوئے، تو ذرا یہ تیار ہو جائیں گے پھر دیکھوں گی، اگر تو نمک کم ہوا تو پھر اور ڈال دوں گی۔ کڑی پتہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا، تھوڑا گرم مسالہ ایڈ کروں گی اور سوکھا دھنیا، اور آنچ میں نے بالکل ہلکی کر دی ہے، آنچ میں نے اس کی بالکل ہلکی کر دی ہے۔ تھوڑا دھنیا ڈال دیتی ہوں، اور گرم مسالہ پتہ نہیں، گرم مسالہ چلیں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں سوکھا دھنیا کہہ رہی ہوں، ایک منٹ، یہ دھنیا جو ہے نا میں نے ہرا دھنیا کاٹ کے تو فریز کیا ہوا، بس اس میں سے میں تھوڑا سا لوں گی، اس کو ایسے کر کے ایسے ڈال دوں گی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو ابھی اسی گرمی میں وہ جو چولہے کی کیا کہتے ہیں، گرمی کے ساتھ وہ رہے گا میلٹ، اور تھوڑا سا کیونکہ میرا خیال ہے گرم مسالہ میرا پیسا ہوا اس میں سے ڈبے میں سے ختم ہے، دیکھ لیتی ہوں اگر ہے تو ڈال لیتی ہوں، اگر نہ تھوڑا سا زیرہ اور وہ ڈال دیتی ہوں، کالی مرچ اور سوکھا دھنیا۔ جی اس میں نے زیرہ، گرم مسالہ، سوکھا دھنیا، پسا ہوا زیرہ یعنی سارا کچھ ڈال دیا ہے، اور یہ تیار ہے۔ اور نمک بھی تھوڑا سا کم تھا، وہ میں نے ڈال دیا اس میں، تھوڑا نا ہلکا تھا نمک۔ چلیے جی سالن ہمارا تیار ہو گیا۔ آٹا بھی میں نے گوندھ کے رکھ لیا ہوا ہے، تو اور یہ برتن ہیں دھونے والے، یہ میں بھی وضو کرنے لگوں گی نا، پھر دھو لوں گی۔ میں دھنیا بھی سنبھال دیا، اور ہانڈی ہماری تیار۔
یہ میں نے فرسٹ ٹائم بنائے ہیں فروزن کوفتے، دیکھیں کیسے بنتے ہیں جی۔ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا تیار ہوا ہے، اور یہ میں نے امی کے لیے نکالا تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ یہ کل کپڑے دھلے تھے اور یہ ہوا کافی چل رہی ہے، موسم دیکھیں پردہ بھی کہاں کا کہاں پہنچا ہوا ہے، موسم دیکھیے ذرا پیارا ہوا ہے، یعنی ہلکی ہلکی سردی۔ یہ کچھ کپڑے جو تھے نا سوکھے ہوئے نہیں تھے، یہ بھی ابھی اس میں ابھی بھی کسر ہے، تو یہ بھی گیلا ہے ابھی۔ چلیں آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ سے خیریت سے ہوں۔ تو کچھ کپڑے ابھی سوکھے نہیں ہیں، کیا کرے بندہ، موسم جو ہوا ایسا۔ اور کچن کے کام بھی تقریباً برتن دھلے ہوئے ہیں، چاول بوائل کیے تھے اس کے بعد، اور یہ میں بنانے لگی تھی جوشاندہ اپنے لیے، اور گیس چلی گئی ہوئی ہے، میں چھوڑ کے اندر آ گئی۔ تو آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ خیریت رکھے۔ مطلب یہ دو چار کپڑے جو سوکھے ہیں وہ اتار کے رکھے ہیں، تو باقی تو نہیں امید مجھے سوکھنے کی۔ تو اس وقت تھوڑا سا ارادہ ہے کہ قرآن پاک کا کچھ ہو جائے، تو سب سے پہلے درود شریف، اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک منٹ، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو آج ہم نے کرنا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز نہیں ہم تجھ پر یقین کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جَہْرَةً سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جب کہا تم نے کہ اے موسیٰ، یہ واقعہ ہے جب ایک روایت کے مطابق یہ کہ جب آپ کوہ طور پہ گئے تھے، یعنی یہ بچڑے یہ والا واقعہ ہونے کے سے پہلے، بچڑے کو معبود بنانے والی بات سے پہلے، تو بعض کے علماء کے نزدیک جو ہے وہ ہے کہ جب دوبارہ آپ گئے تھے، جب ایک دوسرے کو قتل کر لیا، سارے معاملات ہو گئے، تو 70 آدمیوں کو لے کے آپ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوہ طور پہ گئے تھے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے گناہوں کی، کہ جو میری قوم نے گناہ کیا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ وہاں پہ ان کو ملی تورات اور فرقان۔ ایک تو یہ روایت ہے نا کہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، بچڑے یعنی بچڑے کو معبود بنانے والی آج سے پہلے جو واقعہ گزر چکا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دوبارہ گئے تھے۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ آپ گئے تھے، اور جب آپ قوم ان کی نیچے تھی، یہ 70 لوگ تھے چن کے لے کے گئے تھے، تو وہاں پہ گئے ہیں، حضرت اللہ سے کلام ہوا ہے، اللہ سے کلام کیا آپ نے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو تورات ملی ہے، آپ لے کے نیچے آئے ہیں۔ اب ان کے جو 7 لوگ تھے یہ بگڑ بیٹھے، کہتے ہیں ہم تو نہیں تیرا یقین کریں گے جب تک کہ ہم خود نہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنے معاملات اس سے پہلے ہو چکے،
پہلے یہ غلام تھے فرعونیوں کے، اللہ نے وہاں سے اتنی سزا میں تھے، وہاں سے ان کو نجات دی، پھر دریا کے پار اتارا، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، وہ معافی دی، اور اس کے بعد جو ہے نا اب توراۃ لے کے آئے ہیں، توریت لے کے آئے ہیں، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو اللہ کو سامنے دیکھیں گے۔ بات بات پہ بگڑنے والی قوم، اور بات بات پہ نا اپنی مرضی کرنے والی۔ دراصل یہ لوگ پہلے جو تھے نا لمبا عرصہ غلامی میں رہے ہیں، انبیاء کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے بعد میں پھر کا جو مالیاں ہی ہوں گی ان کی کہ فرعونیوں کے غلام بن گئے، مزدور طبقہ تھے، برداشت کا مادہ کم، اور فوراً ری ایکشن دے دینا ہر بات پہ اپنی مرضی، اپنا دخل۔ تو حالانکہ اتنے بڑے معجزے ہوئے تھے، دریا سے پار اترنے والا، اور لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب کہا تم نے، اللہ اپنا احسان بتا رہے ہیں، اپنی جو ہے پر انعام کیا تھا وہ بتا رہے ہیں کہ اے موسیٰ ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو کیا ہوا، یہ وہ بت خاص ہی پیچھے پڑا تھا۔ فَأَخَذَتْكُمْ، ان کا مادہ ایک ہی ہے، حمزہ خا اور زال، ٹھیک ہے۔ صاعقۃ چیخ، زوردار کڑک، اس کے معنی میں آتا ہے بجلی کی کڑک، اور اس کے معنی میں آتا ہے تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس پکڑا تم کو کڑک نے، بجلی کی چیخ نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ پہلے بجلی پڑنی ہوتی ہے اس سے پہلے چمک نظر آتی ہے، چمک نظر آ کے پھر وہ چند سیکنڈ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک دم بجلی گرتی ہے، اور یہ دیکھ رہے تھے، اور پھر ہوا کیا کہ سارے کے سارے وہیں پہ ختم ہو گئے، بسم ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ پریشان کہ میں اب قوم کو کوئی منہ دکھاؤں گا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو ہے مہربانی فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم، کیا ہو گیا، ہاں، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے اٹھایا، زندہ کیا، با عین تھا، بعثا، اٹھایا تم کو، ثم پھر بعثناکم، اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد موتکم، تمہارے مردہ ہونے کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ موت کے بعد زندگی مل جانا بہت بڑا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اس قوم پہ، جو ان کو بسم کرنے کے بعد، بجلی کے ساتھ بسم کرنے کے بعد پھر جو ہے نا ان کو زندہ کر دیا، حضرت موسیٰ کی دعا پہ کہ میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور انعام جو ہے ان کو دوبارہ زندہ کیا، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بس یہ اس قوم کا مزاج ایسا ہی تھا کہ بس یعنی بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پہلے یہ دیکھا بھی ہے کہ اللہ کے معجزات کے، وہاں سے فرعونیوں سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، دریا کے پار اتارا فرعون کو، اور اس کو جو کیا ہے، اس کے لشکری جو تھے، اس کی قوم تھی، اس کو دریا کے درمیان میں لا کے غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سارے دشمنوں سے ان کو نجات دے دی۔ آگے آئے تو بچھڑے کو معبود بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے جب ان کو توریت ملی ہے تو پھر کہنے لگے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو جو گئے تھے وہاں پہ جب تک سامنے نہ دیکھ لیں ہم تو جو یقین نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بجلی کی کڑک کے ساتھ ان کو ختم کر دیا، پھر اپنے اذن سے ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ پھر اگلا احسان ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یعنی پھر سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، یہ جس وادی میں تھے وہاں پہ صحرائی علاقہ تھا،
صحرائی صحرائے سینا۔ اور کھانے پینے کا مسئلہ ان کو تھا، نہ کوئی برتن ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں سبزی پھل ہے، نہ کچھ ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا، ان کو جو ہے ان پر پھر انعام فرمایا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ کوئی یہ نہیں کہا کہ جاؤ دوڑو بھاگو خود ہی اپنی کھانے پینے کا بندوبست کرو، نہیں، بادلوں کا سایہ کر دیا تاکہ دھوپ نہ ان کو ستائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ پھر کیا کیا، ان پر من و سلوہ اتارا۔ یہ آسمان سے کھانا اترتا تھا۔ ایک تو تھی کوئی بنا ہوا گوشت، جیسے پرندوں کا گوشت ہوتا ہے، ایک من کوئی سفید سی چیز تھی میٹھی، یعنی میٹھا اور نمکین اتارا، تاکہ پھر کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ میں سے جو ہم نے رزق دیا تم کو۔ اب یہاں بھی انہوں نے کیا کیا، اللہ نے فرمایا کہ اس کو آپ نے سٹاک نہیں کرنا، اکٹھا نہیں کرنا، سنبھال کے نہیں رکھنا، جو کھانا ہے کھاؤ باقی چھوڑ دو۔ لیکن انہوں نے وہ اس کو اپنے لیے نیکسٹ ٹائم کے لیے سنبھال لینا، وہ پھر وہ سارا سڑ گل جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا، نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے۔ ہر جو ہے صحرائے، ہاں من کہتے ہیں بعض کے نزدیک ترنجبین یا ایک ترنجبین ہے یا اوس، جو درخت یا پتھر پر گرتی، شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزدیک یہ شہد یا میٹھا پانی ہے۔ بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث میں ہے کہ کھمبی من کی ایک قسم سے ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو کھانا بلا وقت بہم پہنچ جاتا، اس طرح کھمبی بغیر کسی بونے کے پیدا ہو جاتی تھی۔ بہرحال یہ تو اس کی ہو گئی نا ڈیفینیشن کہ کھانا کیا تھا اس کا نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا، یہ تو کھمبی کا وہ جو میٹھے کا بتا دیا نا، سلوہ جو تھا نا وہ گوشت تھا، تو یہ ان کو ملتا تھا، اور انہوں نے پھر اس کی ناقدری کی، پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ چلیں، امید ہے آپ کو یہ جو 2 آیتیں جتنا بھی آج کی ہے اس کی تفسیر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو نہ اگر سمجھ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، کمنٹ میں جو ہے سوال لکھیں، تو انشاءاللہ میں وضاحت کروں گی اللہ کے حکم سے۔ تو اگر سمجھ آ گئی تو اس کو بطور صدقہ جاریہ آگے پہنچائیں، تاکہ کسی دوسرے کو بھی فائدہ ہو اور آپ بھی اس کا حصہ بنیں، آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔ تو امید ہے یہ آپ کو میرا وہ پڑھنا پڑھانا کرنا یہ سلسلہ اچھا لگا ہوگا۔ تو بس دعا ہے آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آپ سب پر اپنا فضل و کرم کرے، ہم سب کو، آپ کو بھی اور ہمیں بھی، شریروں کے شر سے، بد نگاہوں کی بد نگاہی سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ بچا کے رکھے، اور ہمارے بچوں کو دین اسلام کو سیکھنے سکھانے والا بنائے، اور ہمارے بچوں کو اور ہمیں جو ہے اسلام کو آگے پھیلانے والا بنائے، قرآن کا پیغام جو ہے آگے پہنچانے والا بنائے، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی قرآن پاک پر ہمیں اللہ توفیق دے۔ تو سب کو السلام علیکم، اللہ حافظ۔ جی، یہ آلو کوفتے جو میں نے بنائے ہیں نا، جو مینشن کر رہی ہوں بیچ میں، یہ میں نے 1 دن پہلے بنائے تھے، تو میں نے کہا چلو ساتھ ہی یہ بھی ڈال دیتی ہوں ویڈیو۔